اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع اصحابہ والتابعین بإحسان الی یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورۃ الانبیاء کا درس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے دوسرے حصے کا جو آخری کچھ آیات مبارکہ ہیں ان کا درس آج ہوگا۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ میں جیسے میں بار بار رپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں سورہ مبارکہ کے مضامین کو ذرا آسانی ہو جائے۔ پہلا حصہ تک جو ہے وہ 1 سے 47 1 نمبر آیت مبارکہ سے 47 نمبر آیت مبارکہ تک ہے، اور اس کے بھی آگے مختلف حصے تھے، اور یعنی کہ اس کے بھی آگے غالباً 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا تھا ہم نے۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ آیات مبارکہ نمبر 48 سے لے کر 94 تک ہے، اور اس کو بھی مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، ان کے مختلف احوال کے حوالے سے، ان کی عظمت اور منقبت کے حوالے سے، اور ان کی دعوت کے حوالے سے کہ تبلیغ کا کام اور دین اسلام کا کام اور دین کو پہنچانے کا کام انہوں نے کس طرح کیا ہے، اور اس راستے کے اندر پھر ان کا کمال صبر اور ان کی استقامت کا بیان، اور پھر اس راستے کے اندر جو بھی آلام اور جو بھی پریشانیاں اور مصائب اور تکالیف آئی ہیں ان کے اوپر پھر انہوں نے اللہ رب العزت کی طرف کیسے رجوع کیا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان دعاؤں کو اور ان پکاروں کو کس طرح سنا ہے، اور ان کے مسائل ان کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ رب العزت نے کس طرح جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو فرمایا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہوئی ہیں۔ پھر ان کی زندگی کے عملی پہلو جو بہت ہی نمایاں ہیں امت کے لیے، تمام امتوں کے لیے، اور خاص طور پر قرآن مجید میں جو بیان کر دیا گیا ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے جو قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے، لوگوں کی فلاح اور اس کی خیر کے لیے کام کر رہی ہے۔ یعنی اس کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کے اس قرآن کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رسالت کے پیغام کو جو ہے وہ کتاب و سنت کی شکل میں قیامت تک خود بھی سیکھتی رہے گی اور لوگوں کو سکھاتی رہے گی۔ تو انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے وہ تمام جتنے بھی نمایاں پہلو ہیں جو ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے ان کو یہاں بیان کیا گیا ہے۔ ایک بات جو ہے وہ ذہن میں رہنی چاہیے، یہ آج ہمارا جو اگلا آخری حصہ شروع ہوگا حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ سے، آیات مبارکہ نمبر 83 سے ہم 83 سے چلیں گے۔ اس سے پہلے جو واقعہ بیان ہوئے ہمارے پچھلے درس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، کہ ان کی لمبی جد و جہد، یعنی جس کے اندر ان کے جو ہے وہ صرف دعوت کا کام 950 برس کا ہے، جس کی تفصیل جو ہے وہ علیحدہ دوسری سورہ مبارکہ کے اندر غالباً سورہ العنکبوت کے اندر موجود ہے، کہ 950 برس جو ہے وہ انہوں نے تبلیغ کا کام کیا ہے۔ یہ بہت بڑی لمبی مدت ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس ہی ان کے اوپر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اب اس کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو اور ان کے ماننے والوں ایمان والوں کو جو ہے وہ ایک کشتی کے اندر محفوظ فرمایا اور باقیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد واقعہ آیا ہے حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہاں یہ جو واقعہ ہے اس میں ایک فیصلے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایک قوم کے کچھ بکریاں رات کے وقت جو ہیں وہ دوسرے آدمی کی کھیتی کے اندر جو ہے وہ چر گئیں، اس کو نقصان پہنچایا، تو وہ فیصلہ جو ہے وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ جب فیصلہ فرمایا تو سیدنا داؤد علیہ السلام نے فوراً اپنے فیصلے سے رجوع فرمایا، اور اس فیصلے کو اپنے فیصلے سے بہتر سمجھا۔ حالانکہ دونوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو یعنی حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں کو جو ہے وہ ہم نے حکم اور علم عطا فرمایا تھا، لیکن فیصلہ زیادہ بہتر فیصلہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اب لوگ عام طور پر یہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مقدمہ تھا۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، اگر وہاں مقدمہ اور اس سارے کا سارا جو واقعہ ہے اس کی تفصیلات دینا مقصود ہوتی اور ہمارے لیے بہتر ہوتی تو قرآن مجید میں اس کی تفصیلات آ جاتی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کا کچھ پہلو یا اس کے کچھ نمایاں پہلو جو ہے وہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یقیناً اس کی وضاحت فرما دیتے۔ کسی بھی صحیح حدیث کے اندر اس آیات کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدمے کی وضاحت نہیں فرمائی، تو اس لیے ہمیں اس کی تفصیلات اور جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
ہاں ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابہ میں سے ہیں اور بڑے جلیل القدر قرآن مجید کے علماء اور مفسرین صحابہ میں سے ہیں، انہوں نے اس کی کچھ تفصیلات جو ہیں وہ بیان فرمائی۔ اگرچہ بعض محدثین نے اور بعض مفسرین نے اس روایت کو جو ہے وہ صحیح اور حسن درجے کی قرار دیا ہے اور اس کی تحسین کی ہے، لیکن بہرحال وہ بھی روایت جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اپنی رائے ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے منسوب نہیں کی، اور پھر بھی اس روایت کی سند کے اندر جو ہے وہ چونکہ ضعف ہے، اس لیے میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس کو بیان کیا جائے، کیونکہ یہ جو جانوروں کا کھیتیوں کے اندر جا کر کسی کا نقصان کر دینا اور پھر دونوں فریقین کے درمیان جو ہے وہ کسی ایسے نقطے کے اوپر پہنچنا کہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے اور نقصان پورا ہو جائے، یہ حالات پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، نقصان پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنے والے کی معاملہ فہمی کے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، یہاں بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ مقدمے کی تفصیلات نہیں ہے، بلکہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے طرز حکومت کے اوپر بحث ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام ایک ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلیل القدر نبی اور ایک ایسے عادل خلیفہ تھے، ایک ایسے انصاف پسند حکمران تھے کہ جب ان کو اپنے فیصلے کے مقابلے میں اپنے بیٹے کا فیصلہ جو ہے وہ بہتر محسوس ہوا تو انہوں نے فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا۔ چیج آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی غلط فیصلہ بھی کرتے۔ یہ بنی اسرائیل نے جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ بنی اسرائیل میں سے جو گمراہ ہوئے، کچھ تو ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ائمۃ الہدیٰ بھی کہا ہے اور ان کی تعریف بھی کی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پر چلتے رہے ہیں، لیکن ان میں تھوڑے تھے۔ لیکن وہ یہود اور جنہوں نے جو ہے وہ وقت کی حکومتوں کے ساتھ مل کر یا اپنی ذاتی منفعتوں کو اور دنیا کے لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی ہے اور اس کے احکامات کو چھپانے کی کوشش کی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کی کردار کشی کی ہے، بلکہ یہاں تک کہ ان کے قتل کے منصوبے بھی بنائے اور ان کو قتل بھی کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس طرح کے جو کبھی گروہ ہیں یہ ہمیشہ امتوں کے اندر موجود رہے ہیں، کبھی بھی اس سے جو ہے وہ امتیں جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہیں۔ ہماری اس امت کے اندر بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عظیم قربانیاں ہیں دین کے لیے، ان کی مال و جان کی قربانیاں ہیں، حتیٰ کہ انسان اگر اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھے تو دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تعریفیں کی ہیں قرآن حکیم کے اندر ان کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پورے قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات پر جن کو اگر آپ لوگ اکٹھا کریں تو شاید وہ مقامات 100 سے بھی زیادہ تک چلے جائیں، زیادہ، جن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یعنی ایمان کو جو ہے وہ معیار بنایا گیا ہے اور ان کے مناقب بیان کیے گئے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ عظمت کا اظہار اس انداز سے کیا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے دین اسلام کی اس جد و جہد کو ایمان کی اعلیٰ سطح کے اوپر کیا ہے، اور جو قربانیاں دی ہیں وہ بے مثال ہیں۔ تو ان لوگوں کو وہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ اور سیرت کی کتابوں کے اندر ان کے جو ہیں وہ اس طرح کے واقعات جو ہمدردی کے اوپر، مواخات کے اوپر اور قربانیوں کے اوپر اور جنگوں کے اندر مسلمانوں کی طرف سے اسلام کا دفاع کرتے ہوئے ان کی قربانیاں دیکھ کر بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ نظر نہیں آتے، ان کی نظر جب بھی پڑے گی وہ ان کے مصالح کے اوپر، ان کی خامیوں کے اوپر، ان کی کردار کشی کے اوپر پڑے گی، حتیٰ کہ آپ لوگ دیکھ لیجئے، آپ یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو آدمی بھی جو ہے وہ عقل اور شعور رکھتا ہے اسے پتہ ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر جو یعنی ائمۃ الہدیٰ سارے جو صحابہ اکرام جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑے ائمہ ہیں دین کے اندر، جو ہماری جنہوں نے جو ہے وہ دینی رہنمائی اور پیشوائی بھی کی ہے، اور ہماری جو ہے وہ حکومت جو اسلامی حکومت ہے اس کی خلافت کی، اس کی سیاسی اور انتظامی جو ہے اس کے لحاظ سے بھی انہوں نے جو ہے وہ خلافت علی منہاج النبوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق خلافت کو قائم اور دائم کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو کر کے دکھایا ہے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ اکرام میں سے عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام اور ان میں سے جو 4 ہمارے عظیم خلفائے راشدین ہیں، سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کا جو حکومت کا انداز تھا وہ آج دنیا جو ہے وہ ساری اس کے اوپر قائل ہے کہ ایسی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اب یہاں پر لمبی بحث ہو جائے گی، اس لیے جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کس طرح ہمارے
ہمسائیگی کے اندر جو ہے وہ ہندوستان میں لوگوں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت جو ہے اس کو ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ اور اسی طرح مغرب کے اندر جو ہے وہ یورپ کے مورخین نے کہاں تک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا ہے۔ تو دیکھیے وہ لوگ جو ہیں انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی جو قیادت اور سیادت ہے وہ صحیح معنوں کے اندر ان کی سیاسی اور انتظامی قیادت اگر وہ کرتے ہوئے وہ دنیا میں پھیلے ہیں اور یہ اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچا ہے، تو اگر وہ ایسا نہ کرتے اور وہ قیادت اور سیادت جو ہے وہ اس درجہ کی نہ ہوتی جس طرح ہمارے لوگ ان کا کردار پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، منافق تھے، اور پھر یہ ان کے اندر جو ہے وہ برائیاں تھیں اور کبھی ان کے معاملات تھے اور ان کی کردار کشی اور پتہ نہیں کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے اور ان اولیاء اللہ اور ائمۃ الخدا کا صحیح معنوں کے اندر جو ہے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے قلوب کو جو ہے وہ ہدایت سے منور فرمائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ تو دیکھیے جو بھی خامیاں ہیں ان کو سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ تاریخ کے اندر یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پر، کہ آج کے دور میں بھی آپ لوگ دیکھیے بہت سارے علماء کرام ہیں جو ان کے بہت سارے قریبی ساتھی ہوں گے، وہ یقیناً ان کے سے متاثر بھی ہوں گے اور ان کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں کو، اچھے پہلوؤں کو بیان کرنے میں وہ جو ہے وہ مبالغہ رائی بھی کرتے ہوں گے۔ دوسرے کچھ جو ان کے مخالفین ہوں گے ان کے اچھے پہلوؤں کو بھی برائی کی شکل دے رہے ہوں گے اور ان کے کردار کشی کر رہے ہوں گے۔ تو ایک جو معتدل انسان ہوتا ہے، اچھے ذہن اور اچھے قلب کا انسان ہوتا ہے، وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہوئے نہ مبالغہ آرائی کرتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کردار کشی کی طرف جاتا ہے۔ وہ ان کے زندگی کے بہترین اور احسن پہلوؤں کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا اور کرتا رہے گا۔ یہی جو ہے وہ مسلمان کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تاریخ کے اندر اور سیرت کی کتابوں کے اندر جو بھی چند ایک، زیادہ نہیں ہیں، وہ 10-20% ایسی روایات ہیں جن کے اندر بہت زیادہ کچھ ایسے ضعیف اور ایسے جھوٹے راویوں نے جن کے اندر اسلام کے لیے جو ہے وہ بغض اور حسد موجود تھا اور جو ہے وہ چاہتے تھے، جو جلتے تھے اس بات سے کہ اسلام جو ہے وہ اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے تو اب کردار کشی مسلمانوں کی جائے، جیسے یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کی کردار کشی کی تھی، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مسلسل ایسے کام کرنے شروع کیا۔ ہمارے مفسرین اور محدثین اللہ تعالیٰ جو ہے اور مورخین کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے جہاں کہیں بھی ایسی روایات لکھی ہیں اس کے اوپر لازمی طور پر چرا کی ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ ان کو رد کیا ہے، اور کئی جگہ پر لکھا ہے کہ یہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے، بلکہ موضوعات کے اوپر، جھوٹی روایات کے اوپر علیحدہ کتابیں لکھی ہیں۔ اب جو ہے وہ ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بغیر علم کے، یا جن کو کوئی علم ہے، روایات کا اتنا علم نہیں ہے، تاریخ کا گہرا علم نہیں ہے، وہ اس ساری جو تحقیق اور جرح ہے، جو کرٹیسزم ہے، اس کو بیان کرنے کے بجائے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو ترویج دیتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایسی کردار کشی سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ایمان بھی ضائع ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ جو ہیں وہ جواب دہ ہوں گے۔ انسان کو اپنے قول میں، اپنے عمل میں، اپنے قلم میں پر لکھتے ہوئے، اپنی زبان سے بولتے ہوئے ذہن میں رہنا چاہیے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آخرت میں بہت بڑا جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ امتحان ہونے والا ہے، اور آخرت کے معاملے کے اندر انسان کو کبھی بھی جو ہے وہ غیر محتاط نہیں ہونا چاہیے اور غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر جو ہے وہ ایک ایک چیز کو تولا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو اس لیے اگر آپ جو ہیں وہ ان عظیم ہستیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے امت کے اندر جو ہے وہ ان کی کردار کشی کر کے لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ بہت بڑا وبال اور گناہ ہے جس کو آپ اکٹھا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے ایمان کو ہی نہ ضائع کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اصل میں دوبارہ اس بات کی طرف آتا ہوں کہ سیدنا داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام نے چونکہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ معاشرے میں اصلاح کی تھی، معاشرتی سطح پر بھی اصلاح ہو گئی، حکومتی سطح پر بھی اصلاح ہو گئی، سیاسی اور انتظامی سطح پر بھی اصلاح ہو گئی، اور جن کے لیے اصلاح ممکن نہیں تھی وہ مقابلے میں آ گئے اور پاس نہیں آئے تو ان کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو افواج تیار کی اور جہاد کیا۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جن لوگوں کے اندر جو ہے وہ ان کے لیے حسد اور بغض اور دشمنی تھی، انہوں نے پھر ان کی کردار کشی کی، اور ایسی نامعقول قسم کی روایات جن کو بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا، ایک عام آدمی کے لیے بیان نہیں کر سکتا تو کہاں انبیاء علیہ السلام ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان فرمایا ان سارے واقعات کا قرآن مجید میں کہ انبیاء علیہ السلام
ان کی ان الزام تراشیوں سے اور ان کی کردار کوشی سے بالکل مبرہ ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کے چنیدہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر کے جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نمائندے تھے، دین اسلام کو پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے نمائندے جو ہیں وہ کردار کے اعتبار سے اس طرح کے ہوتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ داؤد اور سلیمان علیہ السلام دونوں اپنے اعتبار سے انتہائی عادل، انتہائی انصاف پسند حکمران تھے۔ وہ اجتہاد کے معاملے میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے اتنے محتاط تھے کہ داؤد علیہ السلام نے اس چیز کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ اپنے لیے مسئلہ نہیں بنایا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میں حکمران وقت ہوں اور میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے مشورہ دے رہا ہے یا میرے سامنے بہتر بات کر رہا ہے، تو انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اجتہاد کرنے والا آدمی جو ہوتا ہے، جو کسی بھی مسئلے کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کو واقعتاً نہیں اس طرح محتاط ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام کی طرح بہت ہی اگلے ہونہار تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کی وراثت کو آگے چلانے کے بالکل اہل تھے۔ دوسری جو ہے وہ بہت بڑی جو ان کی معجزات کی شکل میں بیان کیا گیا ہے، پرندوں کا اور پہاڑوں کا ان کے ساتھ تسبیح کرنا، اور پھر ان کا جو ہے وہ جنگی سامان اور آلات، خاص طور پر زرہیں وغیرہ بنانے کا ان کا فن، اور پھر ہوا کا جو ہے وہ ان کو مسخر کر دینا، اور پھر سرکش جنوں اور شیطانوں کا جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر سرکش ہو جانا، جو ہے وہ ان کے متحد ہو جانا اور ان کو مسخر کر دینا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ یہاں بیان اس لیے کی گئی ہیں کہ یہ سارے جتنے بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے، ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی اور سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ان تمام وسائل کو، یعنی ان سرکش لوگوں کو بھی جو سلطنت کے اندر جو ہے وہ نقصان کا پہلو جن کا زیادہ تھا، ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ کارآمد کاموں کے اندر لگا کر اپنی سلطنت کی فلاح کا کام لیا ہے۔ لوگوں کی بھی فلاح اس میں ہوئی ہے، معاشرے کی فلاح ہوئی ہے، افواج کی فلاح ہوئی ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہوئی ہے۔ ایک بڑے مقصد کے لیے انہوں نے ان کو استعمال کیا، یہی تو ان کا کمال ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا یہی تو کمال ہے کہ انہوں نے افواج کے سلسلے میں دنیاوی جتنے بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے تھے اور غیر معمولی قسم کی حکومت عطا فرمائی تھی، اور بہت ساری چیزیں ان کو مسخر کی تھیں، ان کے کنٹرول میں کر دی تھی، انہوں نے کبھی اپنی ذات کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا۔ اور جو آج ہمارے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ سحر اور جادو کو اور اس چیز کو جو ہے وہ اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے، ذاتی منفعت کے لیے استعمال کرتے ہیں یا لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی طرف ایسی باتوں کا سوچنا ہی بہت ہی زیادہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اور بعید از قیاس ہے۔ اس طرح تو سوچنا بھی چاہیے بھی نہیں چاہیے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں۔ اور یہی الزام جو ہے وہ یہود نے حضرت سلیمان پر لگایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی شخصیت جو ہے وہ اس سے بالکل بالا تر ہے اور ان کی شخصیت قطعاً ایسی نہیں تھی۔ اس تفصیل کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو سورۃ الانبیاء کے اندر تو ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس کی کچھ تفصیل سورہ سبا میں ہے جو 23ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، سورہ صاد میں ہے وہ بھی 23ویں پارے کی غالباً، سورہ زمر کے بعد غالباً سورہ صاد کا نمبر آتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ صافات سورہ صافات جو 23ویں پارے میں ہے، اس کے بعد آگے سورہ صاد آتی، تو وہاں پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے۔